بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 10 چیزوں کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ گھر کے افراد کے درمیان جھوٹ بولنا اور سچائی سے دور رہنا گھر میں برکت اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور گھر کے افراد کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، خیانت کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا یا دوسروں کی چیزوں میں خیانت کرنا گھر میں برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ خیانت کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور گھر میں مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ظلم کرنا۔ گھر کے افراد یا دوسروں پر ظلم کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ظلم کرنے والے کے گھر میں مسائل اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، غیبت کرنا۔ گھر کے افراد یا دوسروں کی غیبت کرنا گناہ ہے اور یہ گھر میں مسائل کو جنم دیتا ہے۔ غیبت سے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، نماز کو چھوڑنا۔ نماز کی پابندی نہ کرنا اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا گھر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے اللہ کی ناراضگی اور مشکلات آتی ہیں۔ نمبر 6، ناپاکی کی حالت میں رہنا۔ ناپاکی کی حالت میں رہنا یا گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھنا بھی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور ناپاکی اللہ کی رحمت کو دور کر دیتی ہے۔ نمبر 7، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کی مشکلات کو دور کرتی ہیں اور ان کی ناراضگی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 8، حرام کمائی۔ حرام طریقے سے کمائی کرنا اور ناپاک ذرائع سے مال حاصل کرنا گھر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حلال رزق کی برکت سے ہی گھر میں سکون اور آرام آتا ہے۔ نمبر 9، حسد کرنا۔ حسد کرنا اور دوسروں کی کامیابیوں پر جلنا دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو دور کرتا ہے۔ حسد کرنے والا شخص ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور اللہ کے کلام سے دور رہنا بھی گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون اور گھروں میں برکت آتی ہے۔ ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال اور رویے اس کی زندگی اور اس کے گھر پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جھوٹ، خیانت، ظلم، غیبت، نماز کی پابندی نہ کرنا، ناپاکی، والدین کی نافرمانی، حرام کمائی، حسد اور قرآن کی تلاوت نہ کرنا ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور گھر میں مسائل اور پریشانیوں کو جنم دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان برے اعمال سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال اور اچھے رویوں کو اپنانا چاہیے۔ گھر میں سکون اور برکت کے لیے جھوٹ سے پرہیز، خیانت سے دوری، انصاف، سچائی، نماز کی پابندی، صفائی، والدین کی خدمت، حلال رزق، حسد سے بچاؤ اور قرآن کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یہ باتیں نہ صرف دنیا میں سکون اور آرام کا سبب بنتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد انسان کو ایک بہتر اور پرسکون زندگی گزارنے کے طریقے سکھانا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔